حضور نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اس کا نام رکھے تو خوبصورت اچھا نام رکھنا چاہیے، کیونکہ اول تو نحل، پہلا تحفہ جو والدین بچے کو دیتے وہ نام ہی کا تو ہے۔ اگر نام اچھا نہیں ہوگا تو ساری زندگی پر یہی عذاب رہے گا۔ اس لیے ایک آدمی حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضور میرا لڑکا میرے حقوق ادا نہیں کرتا۔ آپ نے اس کو بلایا، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا حضرت کیا لڑکے کا بھی کوئی والد بے حق ہے؟ انہوں نے کہا بالکل حق ہے کہ اچھی شادی کرے، اچھا نام رکھے۔ اور اس نے کہا حضور اس نے ایک بڑی غلیظ قسم کی لونڈی سے شادی کی ہوئی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میرا نام بھی ایسے اجل رکھا ہے یا جھگڑا لوں، تو اب میں تو پھر اسی پر چلوں گا نا جو میرا نام رکھا گیا ہے۔ حضرت عمر بڑے غصے ہوئے اس آدمی سے اور کہا کہ تمہیں احساس نہیں ہوا کہ اپنے بیٹے کا کیا نام رکھ رہے ہو؟ فوراً آپ نے سارے نام وغیرہ ہر چیز بدل دی اور کہا کہ خبردار آئندہ بچوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں بھی حکم دیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کیونکہ اس زمانہ جاہلیت میں دو وجہ سے بچوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا زندگی میں۔ ایک تو یہ ہے کہ بھائی اس کے اوپر جو معاملہ ہے ہماری نہ مدد کر سکتا ہے نہ ہمارا قرضہ ادا کر سکتا ہے، اسے زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ اپنے اس دایا کو سمجھا دیتے تھے کہ دو طریقے ہیں، یا تو ولادت وقت دیکھو، اگر لڑکی ہے تو دفن کر دو، اور اگر لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے تو پھر اس کو چلو کچھ دن کے لیے رہنے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غضب سے فرمایا کہ کیا کر رہے ہو؟ نحن نرزقہم وإیاکم، ان کو بھی رزق میں نے دینا ہے، تمہیں بھی رزق میں دیتا ہوں، ایسی کبھی حرکت نہ کی جائے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ حضور پاک نے فرمایا جو بندہ ایک بیٹی ہوئی فوت ہو گئی اس نے صبر کیا، پھر دوسری ہوئی فوت ہو گئی صبر کیا، تو فرمایا آنا و ہوا، میں اور وہ ایسے جنت میں اکٹھے ہوں گے کہ اس نے اتنی صبر کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ صبر کا نتیجہ دیں گے کہ وہ میرے ساتھ اور میرے برابر جنت میں جائے گا۔ اسی طرح سے حضور نے فرمایا کہ دیکھو جو آدمی، چونکہ عورتوں کے بھی حقوق ہیں اور مردوں کے بھی حقوق ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، آپ نے فرمایا کہ مردوں کے حق یہ ہیں کہ اپنی بیوی کو اذا امرہا اطاعتہا، جب حکم کرے تو اطاعت کرے، فرما برداری کرے، وَإِذَا رَآهَا سَرَّتْهَا، جب دیکھے تو خوش ہو جائے کہ وہ بن سنور کے اپنے خاوند کے حقوق کے لیے بیٹھی ہے، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهَا، اور جب خاوند کہیں چلا جائے تو اس کے مال کی اور عزت کی حفاظت کرے۔ اسی طرح ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں کسی اہم مسئلے کے پوچھنے کے لیے حضرت ابن عباس کے پاس گیا، رات کا لیٹ وقت تھا، میں نے کہا چلو اگر حضرت جاگ رہے ہوئے تو مسئلہ پوچھ لیں گے، اور اگر نہ جاگ رہے ہوئے تو واپس آ جائیں گے، کل پوچھیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں گئے تو دیکھا کہ حضرت غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے تیل لگا کے داڑھی کو کنگھی مبارک دیکھ کے بڑا تیار ہو کے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا شاید حضرت کہیں جا رہے ہیں یا کوئی دعوت ہے کسی شادی کی۔
میں نے پوچھا، اس نے کہا بھائی میں کہیں نہیں جا رہا، میں اپنے گھر جا رہا ہوں، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ بیوی بن سنور کے بیٹھے تو وہ بھی تو کہتی ہے کہ ہمارے ہاں بھی کوئی آدمی ملنے آئے تو تیار، یہ نہ ہمارے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے وہ تنگ آ جائے، کیا کریں گے؟ تو اس طرح ایک ایک چیز کے حقوق ہیں، مردوں کے بھی حقوق ہیں، عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ بتائیں کہ من المفلس، مفلس کون ہے؟ انہوں نے کہا حضور جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو، دولت نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ اور نہیں یہ تو ایسی بات نہیں ہے۔ مفلس وہ ہوتا ہے یاتی بصدقۃ وصلاۃ وصوم کثیر، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن مدعی بھی کھڑے ہیں، شتم ھذا وضرب ھذا وقذف ھذا، اس کو مارا تھا، اس کو تہمت لگائی تھی، اس کو گالی دی تھی، تو اب اس کو کہاں سے پیسے لے آئے قیامت میں؟ تو یہ کیا جائے گا کہ اس کی نیکیاں لے کے اس قرض داروں کو دی جائیں گی۔ جب نیکیاں بھی ختم ہو گئی تو اب فرشتے کہیں گے یا اللہ اب تو نیکیاں بھی ختم ہے، اس کی گناہ جو ہے اس پہ رکھو، حتیٰ کہ اس کے گناہ اس کے اوپر رکھے جائیں گے۔ پھر وہ گناہ بھی ختم ہو گئے لیکن ابھی تک قرضہ باقی ہے، حکم ملے گا ادخلوہ فی النار، اس کو جہنم میں جا کے داخل کر دو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا من اخذ قید شبرا من الارض یطوقہ سبعا من الاراضین، کہ جو آدمی کسی کی ایک بالشت کے قریب زمین پہ قبضہ کرے، قیامت میں اتنی زمین اس کے گلے میں ڈلی جائے گی کہ بوجھ اٹھاؤ اور جاؤ جہنم میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔